ناظرین آداب، آواز دی وائس کی خاص پیشکش ہم ہندوستانی مسلمان میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت کو لے کر۔ جیسا کہ ہم تاریخ اسلام پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ خلیفہ دوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی قائم رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے زمانے میں اس میں ایک امینڈمنٹ ہوا اور خواتین کو گھروں پر ہی نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سے مختلف مسلک میں یہ وقتاً فوقتاً بحثیں چلتی رہی ہیں۔ کچھ مسالک کے علماء خواتین کو مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مہمیز کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، تو کچھ مسلک کے علماء خواتین کو گھر پر نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ ابھی 2020 میں ایک خاتون کے ذریعے ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی گئی کہ آخر ہندوستان میں مسلم خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت باجماعت کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں کورٹ نے اس پر سنوائی شروع کی ہے اور پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ایک ایفیڈیوٹ بھی سپریم کورٹ کے اندر داخل کیا ہے، آج اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں 3 خاص معزز مہمان موجود ہیں، جس میں ایک عالمی دانشور اور مفکر اسلام علی جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، پروفیسر ایمریٹس جامعہ ملیہ اسلامیہ ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ دوسرے ہمارے بیچ ایک نوجوان عالم دین مفتی محمد قاسم قاسمی بجنوری صاحب موجود ہیں، پرنسپل مرکز دعوت حق نئی دہلی، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور ایک خاتون مصنف اور ایسوسیٹ پروفیسر سینٹر فار ویمن اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ ڈاکٹر فردوس عظمت صاحبہ ہمارے بیچ موجود ہیں، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم ان تینوں معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کیا رکاوٹیں ہیں اس سلسلے میں، اور علماء کرام کا اوپینین اس سلسلے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر اختر الواسع صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا، جو اسلامی تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، کہ اس سلسلے میں اسلام کے رہنما خطوط کیا ہیں، کیا خواتین مسجد میں نماز باجماعت ادا کر سکتی ہیں یا اس میں کچھ مشکلات ہیں؟ نہیں کیوں نہیں کر سکتی؟ جیسے آپ نے کہا، دیکھیں جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں روکا، جی، اس کو کوئی روکے وہ صحیح نہیں ہے۔ مصلحتیں ہو سکتی ہیں، جی، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے حضرت ابو بکر کے زمانے کی بات کہی، حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے کہا رکاوٹ لگی، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، جی، اور پالیسی سازی میں بھی ایک طرح سے اپنا اثر رسوخ دکھاتی تھی، جی۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر نے جب مردوں کے کہنے سے مہر کی رقم کی تحدید کرنی چاہیے، اس کو لمٹ کرنا چاہا، جی، تو حضرت عمر اس کا اعلان کرنے جا رہے تھے، ایک خاتون کھڑی ہوئی، مسجد ہی میں تھی نا، جی جی، وہاں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا وہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا، جی، اور انہوں نے وہ تحدید نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عورت کی مسجد میں پریزنس حضرت عمر کے زمانے میں بھی موجود ہمیں نظر آتی ہے، جی۔ اب حضرت عمر نے اگر کوئی تحدید کی اور رکاوٹ کے لیے کہا کہ مت آؤ، تو وجہ اس کی آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی، جی جی، اور عورتوں کو سڑک پہ تو کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جی جی۔ نمبر 1 ہمیں اس بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو ایک بات، دوسری بات جو ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے کہ نماز مرد اور عورت پر یکساں طور پر فرض ہے، بے شک بے شک۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب
تمہارے لیے ایک معیار ہے، دوسرے کے لیے دوسرا معیار ہے۔ بے شک۔ عورتوں کو اصل میں ایک رسانیت فراہم کی گئی، ایک آسانی فراہم کی گئی کہ وہ اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے جی اگر کیا میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو برائی نظر آتی ہے ہر چیز میں، انہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جبکہ یہ عورت کے ساتھ رعایت تھی کہ مثال کے طور پہ اسے خانہ سازی، گھریلو کام، مصروفیات کی وجہ سے نماز کے وقت وہ نہیں جا سکتی تو گھر ہی میں پڑھ لے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ، لیکن میں اپنے بچپن سے ایک بات جانتا ہوں اور دیکھتا آیا ہوں، اور آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا دلی میں، آپ بھی زمانے سے ہیں، کہ دہلی کی جامع مسجد میں عید، بقرہ عید اور جمعے کو خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں جامع مسجد میں بڑی تعداد میں جمع ہوتی ہیں اور مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ فتح پوری میں بھی ہے؟ نہیں، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد جی، اور مسلمانوں کے بیچوں بیچ ہے، جی، اگر کوئی خدا نخواستہ اس کو غیر شرعی سمجھتا، غیر اسلامی سمجھتا جی تو وہ اس پہ رکاوٹ ڈالتا، لیکن نہ امام عبداللہ بخاری صاحب نے، نہ ان کے والد صاحب نے، نہ ان کے بزرگوں نے، نہ احمد بخاری صاحب نے اور نہ شعبان بخاری صاحب نے رکاوٹ ڈالی۔ ابھی آپ نے فتح پوری کی بات کہی، فتح پوری کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ مفتی مکرم صاحب جو ہیں وہ سنی حنفی ہیں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جی، نقشبندی بھی ہیں، نہیں وہ مطلب نقشبندی بھی ہیں، تو انہوں نے بھی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو معلوم ہوا کہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جو اس سلسلے میں سختی دکھائی، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس کا حامی نہیں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ ہیں، لیکن ہمیں ان کی نیت پر، ان کے عمل پہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہو، فعل پہ، لیکن ان کی نیت جو ہے وہ اصل میں عورت کو فساد زمانہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ دوسرے بات جو ہے وہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں ان کے اندر ایک طرح سے حصہ ہونا چاہیے، جیسا کہ عالم عرب میں، عالم اسلام میں عام طور پہ انڈونیشیا سے لے کے اور پورے اس میں، اور امریکہ وغیرہ میں اب جو نئی بستیاں بسی ہیں، اور بہت پرانی مساجد میں خود انڈیا میں بھی عورتوں کے لیے علیحدہ حصہ ہوتا تھا۔ تو اچھا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں تبتل کے لیے، کہ دنیا سے کٹ کے ایک طرح سے اللہ رب العزت سے جڑ جائیں۔ اب اگر عورتوں کو آپ مردوں کے برابر صف میں کھڑا کرنے کی بات کریں تو میں عورتوں پہ کوئی الزام نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن مردوں کے نیت جو ہے اس کے بارے میں تو آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کوئی بات۔ تو سوال یہ ہے کہ اس لیے عورتوں کا حصہ علیحدہ ہونا چاہیے، جو مسجدوں میں نہیں انتظام ہے وہاں انتظام ہونا چاہیے، جی، اور جو عورتیں آنا چاہیں انہیں ویلکم کرنا چاہیے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نہ مرد کے سلسلے میں زور زبردستی کے قائل ہیں اور نہ عورت کے سلسلے میں زور زبردستی کے قائل ہے کہ مسجد میں ہی پڑھنی ہے ورنہ کہیں نہیں پڑھنی۔ اور ایک آخری بات جو میں عرض کروں، ہر سال مطلب اہل حدیث کے ہاں تو ہے ہی، لیکن ڈاکٹر ظفر محمود جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، وہ بھی ہر سال نماز عیدین کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ خواتین کے لیے اسپیشل انتظام کرتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کے بیچ میں ایک پارٹیشن ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے، یہ پردہ جو ہے، پردے کے معاملے میں بات کہہ دوں کہ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے، بے شک، جی، اس لیے یہ پارٹیشن صرف عورت کو علیحدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ مرد کو بھی ایک طرح سے کیا میں الگ رکھنا ہے۔ بے شک، یہ فردوس صاحبہ، جو پیٹیشن داخل کی گئی ہے اور جس پر ہمارے دیش کی خواتین اس پیٹیشن کے فیور میں ہے، فرا شیخ صاحبہ کے ذریعے جو پونے کی رہنے والی ہیں، 2020 میں یہ پیٹیشن داخل کی گئی،
اس پیٹیشن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ صرف مسجد میں عورتوں کے نماز کی اجازت دینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جو پارٹیشن ہے وہ ختم کیا جائے، ایک عورت جماعت میں کسی بھی جگہ کھڑی ہو سکتی ہو، یہ اجازت دی جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا مناسب سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو جس طرح سے بعض پرانی مساجد میں، چاہے درگاہ نظام الدین اولیاء میں ہو مسجد، چاہے وہ فتح پوری ہو، چاہے ہماری شاہی جامع مسجد ہو، اور اس طرح کی پرانی بہت ساری مساجد ہیں جن میں وہ جگہ مخصوص ہے، اور اب جماعت اہل حدیث کی طرف سے اور خود اہل تشیع میں بھی خاص طور سے اس چیز کا اہتمام ہے کہ ان کی مساجد میں خواتین کے لیے جگہ موجود ہے۔ تو آخرکار یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو پیٹیشن آئی، آپ سے بات ہونے کے بعد ہی میں نے اس پہ غور کیا، کیونکہ مجھے ابھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ فارا صاحبہ کی جو پیٹیشن اور نیوز میں آج کل تقریباً 2-3 دن سے بنی ہوئی ہے، مجھ سے بھی کسی میڈیا پرسن نے ایک انٹرویو لیا تھا اس معاملے میں، تو میرا تو سیدھے سے کہنا ہے کہ مذہب جو ہے وہ بہت پرسنل مسئلہ ہے، اور اپنے مذہبی ارکان کے لیے ایز اے ویمن، ایز اے مسلم ویمن، ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ ہاں، میرے رائٹس کا اگر وائلیشن ہوتا ہے، میں اس ڈومین میں بیٹھی ہوں اور آپ کہیں گے نہیں آپ کو سر ڈھک کے بیٹھنا ہے، تب وہاں پر میرے رائٹس کا وائلیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی میرے اوپر کرنے والے۔ لیکن جہاں تک میرے مذہبی، میرے اسلام، میرے جو بھی دین مذہب ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کورٹ سے اس کے لیے۔ رہی بات جس پیٹیشن کو انہوں نے داخل کیا، یا جو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، نماز میں ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ ایکویلٹی کا ایشو تو تب اٹھتا ہے جب تھیوریٹیکلی آپ کو وہ ملا ہوا نہیں ہے، جب قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تمام اسلامک جو ٹریڈیشن ہے اس میں موجود ہیں یہ مثالیں کہ عورتیں نماز پڑھتی رہیں شان بشانہ نماز۔ ایون آج کی بھی ڈیٹ میں جو سب سے بڑی مسجد مکہ میں، مدینہ میں حج کرنے عورتیں جا رہی، وہاں پر تو کوئی الگ کوئی نہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، سب مومن مومنہ ہیں، وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی اختر سر نے جو بات کی جامع مسجد کی، تو جامع مسجد میں جب پہلی بار میں دلی آئی اور دیکھنے جامع مسجد گئی، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ اتفاق سے اس دن وہ جمعے کا دن تھا، ہم نے بھی وہاں نماز پڑھا، اپنے بھائی کے برابر ہی نماز پڑھا، وضو بھی ساتھ کیا، بلکہ اس پیٹیشن میں شاید وضو کو لے کر بھی ہے، جو کہ وضو کے لیے جو الگ سے ہے۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مطلب اپنے مذہبی ارکان کو ہم اللہ کے لیے کرنے ہیں یا ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں اس میں کلیئرٹی لانی چاہیے کہ ہمیں دکھاوا، ویمنس رائٹس، جنڈر رائٹس، میں ویمن اسٹڈی سینٹر کی ہوں، میں ساری چیزیں میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن جہاں مذہبی بات آتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، وہ میرے گھر کی چیز ہے، وہ مجھے گھر میں کیسے نماز پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، انٹل انلیس کہ جب تک وہ میرے رائٹس کو واقعی نہ وائلیٹ کر رہا ہو۔ لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ کسی طریقے کا رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے مسجد میں، کیونکہ پہلے تو یہ لانا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کہاں پر منع کیا گیا ہے۔ جب تھیوریٹیکلی منع نہیں کیا گیا تو لا میں انٹرونشن تبھی ہوگا نا جب کہیں پر آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کو نہیں آنا ہے، آپ کو آنا ہے، وہاں پر لا کا انٹرونشن کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی چونکہ وہ انڈر لائک وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کورٹ کے اندر ہے، بحث کے اندر ہے، اور کورٹ ضرور اس پر سوچے گا کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے، اس پر بہت پری میچور ہو جائے گا اس پر کچھ بھی بات کہنا۔ دوسری بات رہی بات اسلام میں عورت کی ایکویلٹی کی، عورت کے دوسرے رائٹس کی، مرد کے برابر حقوق کی، تو سر نے ابھی جیسے بات کی پردے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، پردے کی جیسے سورہ نور میں پردے کی بات کرتا ہے تو ہر اوبلیگیشنز، ہر ذمہ داری قرآن پہلے مرد پر ڈالتا ہے، عورت سیکنڈ آتی ہے، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کو ایڈریس کیا گیا، عورت کو نہیں ایڈریس کیا گیا۔ جیسے سورہ نور کی بات کرتے ہیں، آیت نمبر 30 اور 31 جب پردے کی بات ہوتی ہے تو پہلے مومن کو ایڈریس کیا گیا ہے، اپنے آنکھوں کو مطلب یہ نظروں کو جھکاؤ عورتوں کے لیے، بعد میں 31 آیت نمبر 31 میں آتی ہے، یعنی کہ ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی بعد میں دی گئی، بہت سی رعایتیں دی گئی۔ سر کا یہ میں اس لاجک سے بہت ہی ایگری کرتی ہوں کہ مسجد چھوٹی ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی، لیکن وہی بات گھریلو ذمہ داریوں کی بات آپ نے کی، پر پھر بات وہیں آئے گی، عورتیں کہیں گی بھائی گھریلو ذمہ داریاں اگر عورتوں کی ہیں تو مردوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو مرد اگر ذمہ داریوں کے ساتھ پورا کر سکتا ہے تو ہم بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو نظر آتی ہے مسجد میں روکنے کی، اس کے بہت سی بایولوجیکل ریزن بھی ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ عورت کا جو پورا جو باڈلی اسٹرکچر ہے، جو چیزیں ہیں، جو اس کے نیچرل جو پروسیس ہیں، مینسٹرل سائیکل، وہ دوسری چیزیں جو شاید ایک سرٹین وقفہ کے لیے روکتا ہے اس ریلیجس آبلیگیشنس کے. مرد کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مرد کے لیے نہیں. تو مے بی کہ وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے. آج کے ڈیٹ میں کوئی مسجد عورت کے لیے بنا دی جائے اور اس محلے میں 10 عورتیں ہیں اور 10 کے 10 وہ ایک ہفتے تک نماز پڑھنے نہ جا سکیں، تو یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں نماز عورت پڑھ سکتی ہے تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی بھی، اور وہ ہو رہا ہے. ہم اپنے یہاں کی اپنے کالج کی بات بتا رہے ہیں. ہماری جو مسجد ہے، آپ تو اسلامک اسٹڈیز ہیں آپ کے سامنے والے جو SRK کے برابر ہے. اور ابھی لاسٹ منتھ کی بات ہے کہ کینٹین پہ چائے پی رہے تھے، میرے ساتھ میری اسٹوڈنٹ تھی زویا. آج میں زویا کو لے کر بلکہ آنے والی بھی تھی، بٹ اس کو کوئی کام آ گیا. تو بولی میم میں نماز پڑھ لوں، تھوڑا جماعت کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا مسجد جاؤ گی نماز؟ کہ میم یہاں تو نماز عورتیں پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے، سب ہم لوگ ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں. بلکہ ہماری کوشش یہ رہتی کہ ظہر کی نماز ہم مسجد میں ہی پڑھیں. سملرلی اور دوسری مسجد کا بھی اب ہم جگہ کا سب جگہ کا نام نہیں لیں گے، وہاں بھی باقاعدہ پوری تراویح کی نماز ہوتی ہے، سب ہوتی ہے. میری مدر ان لا خود جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی. ہم نہیں جاتے تھے، گھر میں ہی اپنا روزہ رکھتے تھے. تراویح کی نماز ہم نہیں پڑھتے تھے، بٹ ممی جاتے تھے. یہ چوائس ہے نا، یہ ایک مطلب مذہب جو ہے کمپلیٹلی چوائس. یہ زبردستی نہیں. میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہی ہوں تو آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب ہم مرد کے ساتھ ہی جا کر وہاں کھڑے ہوں گے تبھی ہم وہاں عبادت کرنے جاتے ہیں. وہ ایک ایسا چھڑ ہوتا ہے، ایک ایسا وقفہ ہوتا ہے جہاں پر ایک غائبانہ آپ کو اللہ سے تعلق کرنا ہے اپنی. تو جب اللہ سے تعلق کرنا تو ہمارا فوکس صرف ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہاں پر اپنے رائٹس اور ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے. ہمیں کوئی کہہ رہا ہے تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تمہیں دعا نہیں مانگنے دیں گے، تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے، تب وہاں وائلیشن ہے. تب وہاں پر بے شک ہم بھی کورٹ جا سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے، ہر ایک انسان فری ہے. لیکن اس طریقے سے ایجنڈا بنانا کسی پروپیگینڈا کے تحت تو ہمیں لگتا ہے یہ غلط ہے. ہمیں دوسرے بہت سارے سیریس ایشو ہیں، ان پر دھیان دینا چاہیے، ان پر بات کرنا چاہیے. ایجوکیشن کے لیے بات کریے، دوسری طریقے کی بات کریے. ویمنس کو پراپرٹی میں رائٹس مل رہا ہے کہ نہیں؟ پاور ڈائنامکس پورا گھر کا بگڑا ہوا ہے. آپ ایک لیگل اینٹی نہیں کنسیڈر کی جاتی ہیں، آپ گھر کی کسی پراپرٹی کی اونر نہیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی مرد کے اوپر بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ان چیزوں کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریے نا. مذہب جو ایک بالکل بہت ہی انڈیویجول، بہت ہی میرے لیے میں پرسنلی اس کو بات کروں تو میرے لیے بہت پرسنل ایشو ہے. مجھے بہت برا لگتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے ارے تم، میرے گھر میں میرے بھائی لوگ بہت مطلب پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں پورا لگتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ٹوکے کسی بات کے لیے، کیونکہ یہ میرا پرسنل چوائس ہے نا، میں پڑھوں گی کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی. مفتی صاحب اس سلسلے میں چونکہ جو بات آئی ہے اس میں پیٹیشن میں جیسا ذکر کیا اور آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا، آخر جب خواتین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلیفہ اول کے زمانے میں اور خلیفہ دوئم کے زمانے میں بھی مشوروں کا حصہ بنتی تھیں، تو کیا اس کے بعد مذہبی اعتبار سے خاص کر ہندوستان میں ہم اہل سنت و جماعت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں چاہیں وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں یا دیوبندی طبقے کے لوگ ہوں، یا عام طور سے انہوں نے شاید اس پر یہ کوشش نہیں کی یا متفق ہیں وہ اس بات میں کہ عورتیں گھر پر ہی نماز پڑھیں. اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ اسوہ نبی کی روشنی میں اور آج کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں آواز دا وائس اسٹوڈیو میں آیا اس کے لیے آپ کا، ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس فتنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس اسٹوڈیو کو اسلام کے صحیح پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ بنائے. دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ ایسا ہوائی مذہب نہیں ہے کہ اس کی چیزیں قرآن اور حدیث میں نہ ہوں. جی. اور آپ حضرات ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو بھی اچھے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو ایسا زندگی کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں چھوڑا جس میں اپنے ماننے والوں کی انہوں نے رہنمائی نہ کی ہو. اس مسئلے میں بھی جو عورتوں کا مسجدوں میں نماز کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکمل رہنمائی کی ہے. مثلا احادیث تو بہت ہیں، چند حدیثوں سے ہم رہنمائی حاصل کریں. آپ حضرات نے دونوں نے بھی کہا اور سب بالکل جانتے ہیں، واضح ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں
عورتیں مسجدوں میں آتی تھی، جماعت کے ساتھ نمازوں میں شرکت کرتی تھی، نمازیں ہوتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پابندی لگائی. اب ہمیں رک کر کے یہ سمجھنا ہے کہ وہ پابندی کیوں لگائی. ایک تو ہم اس کا ریزن اپنی عقل سے بتلائیں کہ اس لیے لگائی ہوگی. ایک ریزن وہ ہے جو ہمیں خود کتابوں میں ملتا ہے. ہمیں کتاب کی بات کو زیادہ ماننا چاہیے پڑھے لکھے. جی بالکل، وہ بتائیے. ہم بخاری شریف جو قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، اسے پڑھتے ہیں. اس میں 869 نمبر پر ایک حدیث ہے، اور اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں بھی کوڈ کیا، جس کا نمبر ہے 445. ویری گڈ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. وہ خود کہتی ہیں کہ لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ما احدث النساء لمنعهن المسجد. اس حدیث سے ہمیں ریزن سمجھ میں آتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس فتنے کو اس زمانے میں جان لیتے جس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، لمنعهن المسجد، تو اسی وقت میں عورتوں کو مسجد سے روک دیتے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں جو حدیث شریف میں ہیں. اس حدیث کی تشریح بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ عورتوں کے مسجد میں آنے سے شاید کچھ فتنے کا سا مسئلہ اٹھ رہا ہے، یعنی بے پردگی کا یا اختلاط کا، مخلوط ہونے کا. ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ نے ان کے پابندی لگائی. ورنہ ایک دوسری حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں اتنے متشدد نہیں تھے کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں کہ مسجد میں آنے نہیں دوں گا. حضرت عمر کی جو بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے عاتکہ، وہ خود مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھی. آپ غور کریں، حضرت عمر مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں اور بیوی مسجد میں جاتی ہے. کسی نے ان کی بیوی سے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیتے اور آپ مسجد میں جاتی ہیں. انہوں نے حدیث پڑھی، اور پڑھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، کہ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. بعض کتابوں میں یہ مضمون اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس سوال کے جواب میں یہ بات فرمائی. حضرت عاتکہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب مجھے روکیں گے میں نہیں جاؤں گی. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آئی ہیں. لیکن اس مسئلے پر ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر دوسری بہت ساری حدیثیں ہیں. خود اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، لیکن ان کے گھر ان کی مسجدوں کے لیے زیادہ بہتر. حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، کہ عورتوں کی مسجدوں میں سب سے بہترین مسجدیں ہیں ان کے گھروں کے اندر کے کمرے. ان دونوں ٹکڑوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عورتوں کے لیے ہم مسلمان باضابطہ مسجدوں میں الگ جگہ متعین کر دیں تو عورتیں مسجدوں میں آئیں اور مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھیں. اگر فتنے کا خطرہ ہو تو مسجدوں میں نہ آئیں، اور اگر فتنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اختلاط کا خطرہ نہیں ہے، عورتیں مسجدوں میں آئیں اور آ کر کے باضابطہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ جو ابھی پونے کی لیڈی نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے پوری تحریر شائع کی تھی. اس میں یہ الفاظ ہیں، غالباً مجھے یاد آتا ہے، ابھی وہ پچھلے ویڈنسڈے کو بدھ کے ہی دن انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ دیا ہے باضابطہ. اس میں یہ بات ہے کہ جو مسجدیں اب تعمیر ہوں ان مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ ایک حصہ بنایا جائے، عورتیں وہاں آئیں اور آ کر کے اپنی نمازوں کو ادا کریں. پھر اس بات کو ہم دوسرے اینگل سے بھی سمجھیں. ہم نے فتوے کی جتنی بھی کتابیں پڑھیں ان تمام کتابوں میں باضابطہ ایک ٹاپک ہے باب تسویۃ الصفوف کا، کہ عورتیں اگر مسجدوں میں آئیں گی تو ان کی صف کہاں ہوگی. اچھا، اگر یہ ٹاپک ایسا ہوتا کہ اس پر اتنی سختی ہوتی کہ عورتیں مسجدوں میں آ ہی نہیں سکتی تو فتوے کی کتابوں میں اس ٹاپک کو جگہ نہیں دی. جگہ دی گئی ہے، البتہ کچھ کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں، اور وہ کنڈیشنز ہر اس انسان کی سمجھ میں آتی ہے جس میں عقل ہے. مثلا ہماری بیوی، ہماری بہن
اپنے گھر سے نکلے اور مسجدوں میں جا کر کے مردوں سے اختلاط کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، ظاہر سی بات ہے اس سے بہت سارے فتنوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر مسجدوں میں الگ کوئی جگہ بنا دی جائے، عورتیں وہاں جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی عالم منع نہیں کرے گا۔ جس طرح سر ابھی یہ ایفیڈیوٹ حلف نامہ داخل کیا ہے پرسنل لاء بورڈ نے، دیکھیے یہ دوسرا مسئلہ ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ٹرپل طلاق کا معاملہ آیا تھا، اور وہ بھی ایک کنڈیشنل تھا، لیکن ہمارے علماء کرام عام طور سے یہ بات نہیں بتاتے تھے کہ کوئی ٹرپل طلاق اگر دیتا تو اس کو کوڑے بھی لگواتے تھے حضرت عمر، مطلب یہ بات پبلک ڈومین میں نہیں تھی۔ اسی طرح اس مسئلے کو بھی کنٹینیو لوگ لے کر چلے، اور لاسٹ میں کیا ہوا کہ کورٹ نے اس کو، سرکار نے اس پر قانون جو ہے وہ پاس کر دیا۔ آخر یہ 21ویں صدی ہے، ریفارم کی طرف جہاں جہاں شریعت میں کلیئر انڈیکیشن ہے، دیکھیے جو نبی کی سیرت سے واضح طور سے ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور قرآن ہے۔ کیا اس 21ویں صدی میں جہاں اپنے بیشتر ممالک کا ذکر کیا، کیا ہندوستان میں جو بات اب حلف نامے میں کہی گئی ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء کو کیا خاص رول پلے کرنا چاہیے اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں ایک بات آپ سے یہ کہوں کہ یہ ملک جو ہے جمہوری ملک ہے جی، اس میں کوئی بھی عدالت کا دروازہ کسی ایشو کو لے کے کھٹکھٹا سکتا ہے۔ جی جی، تو فرا صاحبہ کے اس حق کو میں کا احترام کرتے ہوئے ان سے اختلاف کرنے کی بھی پورا حق رکھتے ہیں۔ جی جی، نہیں، اختلاف کرنے کی بھی جرات رکھتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جمہوریت میں جس طرح سے انہیں اپنی بات کہنے کا حق ہے، ایسے ہی مجھے بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، میں اس کے بالکل حق میں ہوں جی، لیکن بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بالکل خلاف ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں جی، اس میں فتنہ و فساد جی جو ہے وہ غیر معمولی ہے۔ جی، آج جبکہ آج عورتیں کھیت میں، آج عورتیں بازار میں، جی، آج عورتیں دفتر میں، جی، آج عورتیں کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہیں، انتہائی اسکول اور کالجوں میں نہیں ہیں، جی، ہم روزانہ خبریں پڑھتے ہیں۔ جی، تو ایسی صورت میں ہمیں بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی حد بندی کرنی پڑے گی، اور یاد رکھیے ہر آزادی کچھ پابندیوں کے دائرے کے اندر جی، کیا میں جائز ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ جی، اب جہاں تک سوال ہے، آپ نے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا، میں اس پہ لکھتا رہا، جی، جی، اور یہ کہ علماء کا جو رویہ تھا، اور علماء احناف کا خاص طور سے نہیں علماء احناف کا خاص طور سے میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا، جی، بالکل کلیئر بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ اجتہادی تھا، جی، جی، بے شک، اور سوال یہ ہے کہ آپ سے کیا کہا جا رہا تھا؟ آپ سے کہا جا رہا تھا کہ قرآن کی طرف لوٹ جائیے، جی، جی، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ اختر الواسع کے طریقے پہ آ جائیے، صحیح بات، بے شک، بے شک، آپ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عبداللہ کے طریقے کو چھوڑ کے اللہ کے طریقے پہ چلے جائیے، بے شک، لیکن آپ نے ضد میں نہیں مانی بات، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا اور اسلام کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا۔ بے شک، اب جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو مسجدیں ہیں ان میں اس طرح کے پارٹیشن کیے جا سکتے ہیں، جو موجود ہیں ان میں بھی، اور جو بنے ان کے اندر بھی ہمیں یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، بلکہ انکریج کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ خواتین جو ہیں آج بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ معاف کیجیے گا اس پہ تو اعتراض نہیں کر رہے ہیں کہ لڑکیاں کالج میں جائیں، جی، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، کالج میں جانے پہ اعتراض نہیں ہے، مسجد میں جانے پہ وہ ہو۔ تو جو لوگ اصل میں اس طرح کی کٹ حجتی کر رہے ہیں میں ان سے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں،
لیکن مجھے خوشی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلی دفعہ ایک انتہائی جرت اور ہمت کے ساتھ ایک یہ فیصلہ حلف نامے کی صورت میں سپریم کورٹ میں داخل کیا. اگر یہی کام انہوں نے 3 طلاق کے مسئلے پہ کر لیا ہوتا کہ صاحب ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے جی تو یہ صورتحال ہی پیدا نہیں ہوتی. لیکن بات انہوں نے اس وقت یہ حلف نامہ داخل کر کے انتہائی فراست و تدبر کا ثبوت دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو اسکول ہیں مسلمانوں کے فقہی ان کو اس سلسلے میں ایک اجتماعی موقف اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نہیں بلکہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی جا کے مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے سپریم کورٹ سے کہیں کہ ہمارے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جی اور معاف کیجیے گا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے طالبانائزیشن جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے جو ہم کہا جا رہا ہے ہم سے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. عورتوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ مسجدوں میں جائیں لیکن وہ علیحدہ نماز پڑھیں. مردوں کے ساتھ اختلاط جیسے یہ کہہ رہے تھے اختلاط نہیں ہونا چاہیے. فردوس بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں. جہاں تک عورتوں کی آزادی کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین قرآن نے صاف کہہ دیا دھرم میں کوئی زبردستی نہیں. تو یہ عورتوں کو اختیار ہے اور ہر شخص کو اللہ کے یہاں اپنے عمل کا خود جواب دینا ہمیں. لیکن ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم جو صحیح سمجھتے ہیں اس بات کو کہتے رہیں گے. بے شک. میرے خیال سے جو مفتی صاحب نے حدیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے لیکن جو دائرہ ہے وہ کھینچا جائے گا. اختلاط کو منع کیا ہے. اسی لیے جہاں جہاں بھی پرانے دور کی مساجد بنی ہوں یا مسلم ممالک میں مساجد بنی ہوں وہاں وضو خانے سیپریٹ بنے ہوئے ہیں. اور فردوس صاحبہ نے بھی اس ایک بات مجھے معاف کرنا فردوس کی ایک بات کی میں تصحیح کر دوں. فردوس مکے کے اندر حرم کعبہ کے اندر عورتیں ایک ساتھ مردوں کے طواف کرتی ہیں وہاں ہوتی ہیں لیکن مدینے کے اندر ان کی زیارت کے ٹائمنگ بھی علیحدہ ہے مردوں سے اور وہ اکیلے ہو جاتی ہیں معاف کیجیے گا اور نماز پڑھنے کے لیے بھی علیحدہ رہتی ہیں. نہیں میں نے مدین نہیں نماز جماعت سے پڑھتی ہیں لیکن پردہ ایک ان کے کھنچ جاتا ہے اور وہ اس پردے کے اندر وہ نماز پڑھتی ہیں. اور جو نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر زیارت کی بات ہے اس میں بھی وہ وہاں تک نہیں جا پاتی ہیں. زیارت کا تو الگ ہے نا کیونکہ وہ مرد اور عورت کے بیچ کا جو مزار پہ جانے کا وہ الگ ہے. مطلب اس کے لیے بھی مثال کے طور ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ میں جا کے عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو وہ اس کے لیے ایک علیحدہ ٹائمنگ ہے مردوں سے الگ ہے. آج کل تو اپلیکیشن ہے تو نا ان کے لیے کہنے کا مطلب نہیں بالکل نہیں. تو وہ تو ہم تو کہہ ہی رہے ہیں اسلام میں نماز سب کے لیے یکساں طور پہ فرض ہے تو دونوں کے لیے فرض ہے. یہ اور ایک بات سنیے پردہ سب کے لیے ہے اور نہیں غزِ بصر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نگاہ کسی نامحرم پہ نہیں اٹھنی چاہیے لیکن اگر اٹھ جائے تو پھر دوبارہ ارادتاً نہیں اٹھنی چاہیے. یہ اصل بات یہ. اور یہ معاف کیجیے گا ایک ذرا سا آپ کا محفوظ الرحمان صاحب ہوتا ہے معاف کیجیے گا یہ صرف اسلام میں نہیں ہے غزِ بصر کی نہیں یہ رامائن میں جو ایک واقعہ ہے جب سیتا جی کا ہرن ہو گیا جی اور رام چندر جی لوٹ کے آئے لکشمن کے ساتھ تو انہوں نے لکشمن سے کہا کہ تم سے چھوڑ کے تو میں کس لیے گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جاؤ تلاش کرو. وہ آگے بڑھے اور رک گئے اور کہا کہ میں سیا میا کو پہچانوں گا کیسے. دیکھا ہی نہیں جبکہ سویمبر میں ساتھ تھے جبکہ ایودھیا میں ساتھ لائے ایودھیا میں ساتھ رہے اور جنگل کے میں ساتھ آئے. تو انہوں نے کہا کیوں
کہا کہ سیاہ میاں کے پیروں سے میری کبھی نگاہ اوپر اٹھی ہی نہیں. بہت بڑی. تو معاف کیجیے گا، یہ اخلاقی معیار جو ہے یہ عورت کا استحصال نہیں ہے، عورت کا احترام. جی سر، میں اسی پوائنٹ پر ایک بات اور کہنا چاہوں گی. آپ نے کیا تو مجھے بھی خیال آ گیا. ابھی جب پردے پہ لاسٹ ٹائم ڈیبیٹ چل رہی تھی تو میں نے ایک پیپر لکھا تھا. دیکھیے، پردہ اور ماڈسٹی میں بہت فرق ہے. ماڈسٹی کو ایمفیسائز کرتا ہے دنیا کا تمام ریلیجن، چاہے وہ سناتن دھرم ہو چاہے ابراہمک ریلیجن ہے، سب ماڈسٹی کی بات کرتے ہیں. جیوز میں، کرسچینٹی میں کانوینٹ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کانوینٹ بھی تو وہی کہتا ہے نا. اور کانوینٹ اسکول کیا ہے؟ سپریٹ اسکول کی بات کرتا ہے، لڑکیوں کی بات کرتا ہے. تو وہاں پر کبھی کوئی مسئلہ نہیں اٹھتا، کوئی بات نہیں اٹھتی. مسجد میں کہاں سے؟ مسجد تو سیدھے آپ کی اللہ اور بندے کے بیچ کی غائبانہ بات چیت ہے. تعلیم لینے جہاں لڑکیاں جا رہی ہیں، جب وہاں سیپریٹ ایک گرلس اسکول کی بات کر رہا ہے. کانوینٹ اسکول کو پروموٹ کیا جاتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں ہائی اسکول تک تو ایٹ لیسٹ کانوینٹ ہو رہے ہیں. کانوینٹ مینس کی مطلب کمپلیٹلی سیگریگیٹڈ فار ویمن. تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہم اننیسیسری کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی مسلم اس پورے ایجنڈے نہیں اصل میں بات یہ ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اسلام کی حکمت کے بارے میں ایک طرح سے بن گئی، کہانی بن گئی. ایک فائنل شارٹ کمنٹ آپ کی طرف سے میں دراصل یہ سمجھتا ہوں، ڈاکٹر نام نہیں لینا چاہیے، وہ جب ٹی وی چلاتے تھے اور اسلامی بات کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا. ان کا جیسے شو شروع ہوتا تھا نا، لکھا ہوا آتا تھا کہ اف یو ڈونٹ نو اباؤٹ دا اسلام سو پلیز ڈونٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دا اسلام. بہت اچھا لفظ لگتا تھا. اب جیسے ٹرپل طلاق کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، قرآن میں صاف الفاظ ہیں. جی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. الطلاق مرتان کے بعد جو تیسری والی ہے. اب یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کو تسلیم کروں، آپ اس کو تسلیم نہ کریں، یہ تسلیم کریں وہ تسلیم نہ کریں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام کا حکم اور دوسرے ہے اس حکم کا ماننا. ہمارے ماننے اور نہ ماننے سے اسلام کا حکم بدل نہیں جاتا. بے شک. کوئی آدمی ٹرپل طلاق کے مسئلے کو نہ مانے. نہیں لیکن ٹرپل ایک بات سنیے مولانا، معاف کیجیے گا، میں یہاں پہ بالکل ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرپل طلاق جو ہے اس کا کوئی سینکٹیٹی قرآن سے نہیں. یہ ایک بات آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. نہیں یہ ایک اور بات میں اس پہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں اسی پہ فائنل کمنٹس چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں عورتوں کے یہ ٹاپک جو ہے ٹرپل طلاق کا بیچ میں آ گیا، اس لیے میں یہ بات بول کیا علماء کی طرف سے کوئی پرابلم ہے یہاں ہندوستانی پس منظر پر؟ پھر کبھی کسی موضوع سے، اچھا میں تو ایک ادنا سا طالب علم نہیں، میں اس کو ہمارے جو بڑوں کے بھی بڑے ہیں انہوں نے اس ٹاپک پر کھل کر لکھا، کیا لکھا وہ پھر کبھی مفتی صاحب خواتین کے مسجد میں جانے اور نہ جانے کے تعلق سے وہی باتیں ہیں کہ عورتیں مسجد میں اگر جائیں تو اس کنڈیشنز کے ساتھ جائیں کہ وہ اختلاط نہ کرے مردوں سے، اور جو ہمارے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں باضابطہ اس کی گائیڈ لائن فکس کی ہے اس کے اکارڈنگ وہ رول پلے کرے. ایسا نہ ہو کہ بس دھڑالے سے چلی گئی. اور رہی یہ بات کہ ہمارے علماء اس سے نہیں روکتے عورتوں کو ہائی ایجوکیشن سے، کالج میں جانے سے، مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارے علماء کا یہی نظریہ ہے اور یہاں بھی کہ ہماری گائیڈ لائن متعین ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں جانا ہے، اور اسلام کی جو حدود ہے ان میں رہتے ہوئے مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، اور اسلام کی جو حدود ہے ان میں رہتے ہوئے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ میرے تمام معزز مہمانوں کا. اور تمام معزز مہمان اس بات پر متفق ہیں کہ جب عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خلیفہ اول کے زمانے تک خواتین مسجد میں جاتی تھیں، کچھ ایسے ریزن ٹائم بینگ ضرور رہے ہوں گے جس پر خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب خواتین اپنے گھروں پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. نماز کے سلسلے میں ایک بات یہ واضح طور سے اسلام میں کہی جاتی ہے کہ جن گھروں میں مرد ہمیشہ گھر میں نماز پڑھتے ہوں، مسجد میں نہ جاتے ہوں، ان گھروں کو آگ لگا دینا چاہیے. یعنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے. تو کوئی نہ کوئی مصلحت ایسی ضرور رہی ہوگی جو خواتین کو وقتی طور سے روکا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں عبادت کریں. جس طرح عہد رسالت میں خواتین پیچھے صفوں میں کھڑی ہوا کرتی تھیں، اور خاص کر فجر کی نماز میں یہ احتیاط رکھی جاتی تھی
کہ مرد مسجد سے اس وقت نکلیں جب خواتین اپنی نماز مکمل کر کے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں تاکہ راستے میں کوئی اختلاط نہ ہو۔ اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے وہ ایشین ممالک ہوں، یہاں انڈونیشیا، ملیشیا، ٹرکی، ایران، عراق، بہت سارے ایجپٹ، بہت سارے ممالک کا، سعودی عربیہ کا ذکر ہوا جہاں پر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ ہندوستان میں بھی چاہے طبقہ اہل حدیث کے حضرات ہوں، چاہے اہل تشیع حضرات ہوں، ان کی مساجد میں خاص طور پہ خواتین کا اہتمام ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو پرانی قدیمی مساجد ہیں، چاہے وہ درگاہ حنفیہ، جی، چاہے وہ درگاہ نظام الدین اولیاء کی مسجد ہو، چاہے وہ اجمیر شریف ہو، چاہے وہ مسجد فتح پوری ہو، چاہے وہ شاہی جامع مسجد ہو یا اور دوسری جامع مساجد ہوں مختلف شہروں میں، اس میں بھی ایک جگہ مخصوص ہے خواتین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے وضو کے لیے بھی اہتمام ہے۔ لہٰذا فردوس عظمت صاحبہ کا بھی اس بات پر ماننا ہے کہ جو فرا شیخ صاحبہ نے پیٹیشن میں یہ بات کہی ہے کہ خواتین کو مسجد کے ایک حصے میں نہیں بلکہ اشتراک کے ساتھ جہاں ان کی مرضی چاہے اس جگہ پر کھڑے ہونے کی اجازت دی جانی چاہیے، وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو پیٹیشن ہے وہ بیس لیس ہے، اور جو حلف نامہ اس کے جواب میں ابھی بدھ کے روز سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے پرسنل لا بورڈ کے ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد کے ذریعے، اس میں بڑی گنجائش ہے، اس میں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو مساجد تعمیر کی جائیں اس میں عورتوں کی نشست کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور جو مساجد ہیں اس میں ایک دائرہ بنانے کے بعد خواتین کو مسجد میں جانے سے اسلام نہیں روکتا۔ لہٰذا اس بات کو پھیلانا کہ خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بیس لیس ہے، یہ کسی کی انڈیویجول بات ہو سکتی ہے، یہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اور ابھی ہمارے حنفی المسلک عالم دین مفتی صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ ہمارے لیے شریعت مطہرہ، نبی کی زندگی اور قرآن اور حدیث کا حکم جو ہے وہی اہم ہے، لہٰذا اس طرح کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور جو ریفارم ضروری ہیں، جو اصلاح ضروری ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ٹرپل طلاق کے فیصلے کی طرح پھر حکومت کو یا کورٹ کو اس میں ڈیسیجن لینا پڑے۔ ہمیں اپنے مسائل اپنے علماء کے بیچ بیٹھنے کے بعد خود حل کرنے چاہیے۔ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آواز دی وائس۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔